پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم ھذا الی یوم الدین بے شمار۔ صلوات سارے حضرات بآواز بلند مل کے پڑھیں۔ پہلی اور آخری دفعہ التماس کرنے لگا ہوں کہ جتنے صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں آگے جگہ خالی ہے، جشن کا ماحول بن جائے گا، نظر اللہ نیاز حسین آگے تشریف لے آئیں۔ آجائیں، بسم اللہ، آجائیں بھائی جان، آجائیں۔ سائیں اجازت۔ دوستان محترم، اہل علم حضرات، اگرچہ پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اجنبیت کی دیوار وہاں حائل ہوا کرتی ہے جہاں مقصد ایک نہ ہو، نیت ایک نہ ہو، حیثیت ایک نہ ہو، طبیعت ایک نہ ہو، شیعت ایک نہ ہو، شریعت ایک نہ ہو۔ بہت مہربانی، تھوڑا سا آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جشن نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے، جشن ہمیشہ منانے کی چیز ہے، میں بھی منانے آیا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے منائیں۔ اجنبیت کی دیوار وہاں حائل ہوا کرتی ہے جہاں سفر ایک نہ ہو، رفتار ایک نہ ہو، رانائی ایک نہ ہو، سمت ایک نہ ہو، منزل ایک نہ ہو، رہبر ایک نہ ہو۔ ارے جب نیت بھی ایک، حیثیت بھی ایک، طبیعت بھی ایک، شیعت بھی ایک، شریعت بھی ایک، سفر بھی ایک، رفتار بھی ایک، رانائی بھی ایک، سمت بھی ایک، منزل بھی ایک، منزل کے رہبر ہے 14، آپ کے بھی 14، میرے بھی 14، پھر اجنبیت کیسی؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ آپ کی عظیم ترین سماعتوں سے اپنی چھوٹی سی خطابت کو ہم سفر کرنے کے لیے ایک سلام سے آغاز سخن کرنے لگا ہوں، اور اسی کے پہلے اور دوسرے مصرے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنی دیر آپ کے درمیان اپنا سبق سنانا ہے۔ 5واں دن ہے آج مجھے مسلسل بارگاہ ولایت میں نوکری دیتے ہوئے۔ 5ویں دن کے لیے بانیان کے حکم سے جو موضوع میرے حصے میں آیا ہے اس ہستی کا شان نزول پیش کرنا ہے جس کے انتظار میں اللہ بھی رکا ہوا ہے۔ تو اسی بارگاہ جلیلۃ القدر میں آغاز سخن کے لیے سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ نبی کی زینت علی کا زیور، بطول کا بھی سرور ہوگا۔ دیکھیے دوستو، ایسے نہیں ہے، زبردستی کا سودا میرے پاس نہیں ہے کہ زبردستی میں آپ کے کانوں میں ٹھونستا چلا جاؤں گا۔ یہ تو آپ کی سماعتوں کے پیش نظر کروں گا، جتنا آپ نے سنا اتنا پڑھوں گا، اور بعد میں میرے بزرگوار، میرے واجب الاحترام، میرے استاد کی جگہ پہ ہیں، وہ بیٹھے ہیں، زیادہ دیر میں انہیں تکلیف دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ نبی کی زینت علی کا زیور، بطول کا بھی سرور ہوگا۔ نبی کی زینت علی کا زیور، بطول کا بھی سرور ہوگا۔ دوسرا مصرع اگر لوہے دل پر اتر گیا میرے حصے کی عبادت یہی مکمل ہو جائے گی۔ نبی کی زینت علی کا زیور، بطول کا بھی سرور ہوگا۔ جہاں تصور ملے خدا سے وہاں تو قائم کا نور ہوگا۔ جیو بسم اللہ، جیو بسم اللہ۔ بولنے پہ دل آئے تو پھر ایسے جھجک کے نہیں بولنا، عباس کے علم کی طرح اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرانا پڑے گا۔ نبی کی زینت علی کا زیور، بطول کا بھی سرور ہوگا۔ جہاں تصور ملے خدا سے وہاں تو قائم کا نور ہوگا۔ جہاں تصور ملے خدا سے وہاں تو قائم کا نور ہوگا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، کون جشن منانے آیا ہے، کون فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جہاں تصور ملے خدا سے وہاں تو قائم کا نور ہوگا۔ جہاں تصور ملے خدا سے وہاں تو قائم کا نور ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کی قدرت بنا کے مسند رضائے حق پر یہ بیٹھتا
مسند رضائے حق پر یہ بیٹھتا ہے جو اس کی دہلیز پر جھکے گا اسے بھی کن پر عبور ہوگا. تیری مرضی کی بات ہے, تیری مرضی کی بات ہے. منت کر کے داد لینا مجھے استاد نے سکھایا. جی بسم اللہ. آپ جیے ہزاروں سال, سایہ سلامت رہے آپ کا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. ہزار بار کہنے کے لیے تیار ہوں. خدا کی قدرت بلا کے مسند رضائے حق پر یہ بیٹھتا ہے جو اس کی دہلیز پر جھکے گا اسے بھی کن پر عبور ہوگا. جو اس کی دہلیز پر جھکے گا اسے بھی کن پر عبور ہوگا. مصرع پڑھنا چاہتا ہوں. قلندر کی دھرتی میں میں کہہ رہا ہوں ہمارا قائم مثال اس کی ہے, وہ بھی غائب ہے, یہ بھی غائب. تیری مرضی کی بات ہے, تیری مرضی کی بات ہے. جی بسم اللہ. ہمارا قائم مثال اس کی ہے, وہ بھی غائب ہے, یہ بھی غائب ہے, وہ بھی غائب ہے, یہ بھی غائب. نہیں 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 نہیں, ایسے تو مجھے لطف ہی نہیں آئے گا. میں بات کھول کے پیش کرتا ہوں. قرآن میں اللہ آل محمد کے ہر عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. مثلا کنکریاں ماری رسول نے, وہ کہتا تو نے نہیں ماری. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کنکریاں تو نے نہیں ماری, میں نے ماری ہیں. جی بسم اللہ. کنکریاں تو نے نہیں ماری, میں نے ماری ہیں. یعنی رسول کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. پھر تاریخ کی پہلی اور آخری جنگ ہے جنگ خندق. شروع بھی علی سے ہوئی, ختم بھی علی پہ ہوئی. وار میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کیا, قتل عمر ابن عبد ود کو میرے مولا علی نے کیا. آیت نازل ہوگی کیا کف اللہ المومنین القتال. کیا آج اللہ خوب نہیں لڑا؟ جی بسم اللہ. آج اللہ خوب نہیں لڑا, آج اللہ خوب نہیں لڑا, آج اللہ خوب نہیں لڑا. اور جس کا جشن میں سنانے آیا ہوں, جب اس کی باری آئی پھر آیت توحید نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. ایک دن آئے گا جب زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ زمین پہ اتر آئے گا؟ فرمایا جاہلو, کل جو موسیٰ کے لیے نہیں اترا تمہارے لیے کہاں سے اتر آئے گا؟ یا رسول اللہ پھر آیت کے تیور کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا الامام الارض رب الارض. زمین کا امام ہی تو زمین کا رب ہوتا ہے. نہیں ایسے نہیں, علی حق ایک بندہ بولے اور سارے چپ رہے. جی بسم اللہ. الامام الارض رب العرش. زمین کا امام ہی تو زمین کا رب ہوتا ہے, زمین کا امام ہی تو زمین کا رب ہوتا ہے. ثابت ہوا اللہ آل محمد کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. اگر یہ قانون ذہن میں بیٹھ گیا ہے پھر مصرع پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہمارا قائم مثال اس کی ہے, وہ بھی غائب ہے, یہ بھی غائب ہے, وہ بھی غائب ہے, یہ بھی غائب. نہیں نہیں, پھر سنو. ہمارا قائم مثال اس کی. بابا نور شاہ صاحب دعا کرنا. ہمارا قائم مثال اس کی ہے, وہ بھی غائب ہے, یہ بھی غائب. کہ در حقیقت ظہور اس کا خدا کا اپنا ظہور ہو. جی بسم اللہ. کہ در حقیقت ظہور اس کا خدا کا اپنا ظہور ہوگا. درود پڑھ لیں بآواز بلند مل کے. پھر درود پڑھ لیں بآواز بلند مل کے. صاحب ایک یا دو مسدس پڑھ کے ممبر آپ کے حوالے. توجہ ہے دوستو, موضوع پسند آیا؟ کون ہے امام زمانہ؟ یہ جتنے بھی میں نے شعر پڑھے آپ کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے پڑھے, بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کے ذہنوں کی زمین کو تیار کیا ہے. ابھی مودت آل طہار کے گلاب کھلانے ہیں مجھے, لیکن اگر آپ ساتھ ہیں تو کون ہے امام زمانہ؟ عقیدہ اپنا پڑھنا ہے, کوئی بولے تو بھی پڑھنا ہے, نہ بولے تو بھی پڑھنا ہے, کوئی بلائے تو بھی پڑھنا ہے, نہ بلائے تو بھی پڑھنا ہے. کیونکہ رزق کی ضمانت میرے پاس نجف سے ہے, نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں. کون
ہے قائم زمانہ. میں کہہ رہا ہوں حجاب غیبت ہٹے گا جس دن خراج سارا جہان دے گا. نہیں اب جس کے دل میں قائم آل محمد کا انتظار مذہب بن کے چھپا ہوا ہے وہ ذرا سر اٹھاؤ. میں دیکھتا ہوں کس کے دل میں علی ولی اللہ کا نور کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. حجاب غیبت ہٹے گا جس دن خراج سارا جہان دے گا. ایک بندہ کہہ دے مصرع سن کے بولنے پہ دل نہیں آیا, مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنا ہی چھوڑ دینا ہے, لیکن حق سمجھ کے نہ بولا, پھر وہ جانے اور ملکہ کونین جانے. میں کچھ نہیں کہوں گا. حجاب غیبت ہٹے گا جس دن خراج سارا جہان دے گا, بنا کے کعبے کو اپنا منبر جلی کا مظہر آزان دے گا. جی بسم اللہ. بنا کے کعبے کو اپنا منبر جلی کا مظہر آزان دے گا. بنا کے کعبے کو اپنا منبر جلی کا مظہر آزان دے گا. اب دیکھتا ہوں کتنے علی ولی اللہ خالص ترین پڑھنے والے ہو. بنا کے کعبے کو اپنا منبر جلی کا مظہر آزان دے گا. اذان کے اندر وہ اپنے بابا کے حق کا ایسا بیان دے گا. تیری مرضی ہے سندھ والوں, تیری مرضی ہے. اذان کے اندر وہ اپنے بابا کے حق کا ایسا بیان دے گا. جو پنجابی بھائی بیٹھے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو سندھی برادران تشریف لائے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے پان. پان پے الف نون, کھانے والا نہیں ہے. بھائی کراچی میں بیٹھے تو میں نے پان پڑھ دیا اور آپ نے سمجھا وہ کھانے والا پان ہے, ایسی بات نہیں ہے. کبھی لوہار کی دکان پہ جاؤ نا تو وہ جب کام کر رہا ہوتا ہے جلتی ہوئی بھٹی میں گرم گرم لوہا رکھتا ہے, اس کو سرخ کرتا ہے, جب پگھلنے پہ آتا ہے فوراً نکال کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں پان. سمجھ آ گئی دوستو بات؟ اس عمل کو کہتے ہیں پان. سرخ جلتے ہوئے لوہے کو آگ سے نکال کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دینا, اسے کہتے ہیں پان. اب ذہن میں رکھنا, بطور قافیہ پڑھنے لگا ہوں. حجاب غیبت ہٹے گا جس دن خراج سارا جہان دے گا. بنا کے کعبے کو اپنا منبر جلی کا مظہر اذان دے گا. اذان کے اندر وہ اپنے بابا کے حق کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی کو لعنت کی پان دے گا. جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی کو لعنت کی پان دے گا. جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی کو لعنت کی پان دے گا. اچھا آپ نے یوں تو اکثر دیکھا ہوگا جب جج کسی مجرم کو سزائے موت سنا دے, ٹھیک ہے, سزائے موت سنا دے, اکثر میں نے تو دیکھا ہے, آپ بھی یقیناً تائید کریں گے, جب سزائے موت کے مجرم کو پھانسی کے پندے کے نزدیک لے جایا جاتا ہے وہ کہتا ہے جج صاحب میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دو لیکن سزائے موت نہ دو, مجھے میری زندگی نہ چھینو. مطلب کیا ہوا کہ اس کے لیے موت چھیننا مشکل ہے, اعضاء کٹوا لینا آسان ہے, یعنی آسان سزا کو چن رہا ہے. بھائی جان کاشف بھائی دعا کرنا, آسان سزا کو چن رہا ہے, مشکل سزا کو چھوڑ رہا ہے. آسان سزا کو چن رہا ہے, مشکل سزا کو چھوڑ رہا ہے. آپ میری بات سن, میں کہہ رہا ہوں حجاب غیبت ہٹے گا جس دن خراج سارا جہان دے گا. بنا کے کعبے کو اپنا منبر جلی کا مظہر اذان دے گا. اذان کے اندر وہ اپنے بابا کے حق کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی کو لعنت کی پان دے گا. جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی کو لعنت کی پان دے گا. میں کہہ رہا ہوں نگاہ حیبت ہٹا لے ہم سے, صدا کی ذلت کا بھاگ دے دے. فدق کے ڈاکو کہیں گے اس دن نہ مار دوزخ کی آگ دے دے. جی بسم اللہ. نگاہ حیبت ہٹا لے ہم سے, صدا کی ذلت کا بھاگ دے دے. ہائے نگاہ حیبت ہٹا لے ہم سے, صدا کی ذلت کا بھاگ دے دے. فدق کے ڈاکو کہیں گے اس دن نہ مار دوزخ کی آگ دے دے. کیا کہنے تیرے معیار سماعت کے. جی بسم اللہ. نہ مار دوزخ کی آگ دے دے, فدق کے ڈاکو کہیں گے اس دن نہ مار دوزخ کی آگ دے دے. ہمارے ایک لاہور کے شاعر ہیں, مولا ان کے قلم میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک شعر لکھا,
وہ کہہ رہا ہے زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ میر صاحب اگر اجازت دیں تو اس کا جواب دوں، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ جواب دینے لگا ہوں لیکن آپ کے مزاج کو دیکھ کے جواب سرائیکی میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ جواب سرائیکی میں دوں گا۔ نظام حق دکھاون لئی اتے باطل مٹاون لئی۔ پھر واپس آ رہا ہوں نظم پہ، صرف آپ کو ذرا آپ کے جذبات کو اکسانے کے لیے۔ نظام حق دکھاون لئی اتے باطل مٹاون لئی، جے کو اللہ بنایا ہے او کو قائم سڑے دے ہن۔ تیری مرضی ہے یار، اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ نظام حق دکھاون لئی اتے باطل مٹاون لئی، جے کو اللہ بنایا ہے او کو قائم سڑے دے ہن۔ جے کو اللہ بنایا ہے او کو قائم سڑے دے ہن، فدق دے چور آہدے ہن، جہنم تو بھی بہت کے جدے غصے ڈرایا ہے او کو قائم سڑے دے۔ جی بسم اللہ، جدے غصے ڈرایا ہے او کو قائم سڑے دے ہن۔ اب اگر اجازت ہو تو ایک مسدس اور پڑھ کے میر صاحب کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ اذان میں نے مولا کی سنا دی، سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہو، بے شک جس کے دل میں علی ولی اللہ کا نور ہے وہ ہوتا ہی نمازی ہے۔ اچھا اگر سارے نمازی بیٹھے ہو تو مجھے یہ بتاؤ اذان کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بولو، علی کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، کیوں گھبرا گئے ہو؟ اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، اذان کے بعد نماز ہوتی ہے۔ توجہ صحیح، کوئی بات نہیں، مہمان ہے۔ اذان کے بعد نماز ہوتی ہے۔ نہیں گھبرانے والا میں ذاکر ہی نہیں ہوں، مولا کی بارگاہ سے عطا مانگ کے آتا ہوں، بلکہ اس دروازے سے خیرات مانگ کے آتا ہوں جس دروازے پہ سلمان جیسے اپنی داڑھی سے جاروب کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماحول دے کے میں گھبرا جاؤں تو پھر مولا نے مجھے شاعر بنایا کیوں ہے؟ اذان کے بعد ہوتی ہے نماز، اذان کے بعد ہوتی ہے نماز۔ میں کہہ رہا ہوں اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا۔ اب دیکھتا ہوں کون علی ولی اللہ پہ قائم رہتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے۔ اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا، اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا۔ میرے لیے دعا کرنا، اسی عقیدے پہ جیوں، اسی عقیدے پہ مروں، اسی عقیدے پہ قبر میں جاؤں، اسی عقیدے پہ میرا حساب ہو، اسی عقیدے پہ میرا کتاب ہو، اسی عقیدے پہ مولا کی بارگاہ میں سجدہ ولایت جا کے پیش کروں۔ اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی کا بیٹا امام ہوگا۔ سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی کا بیٹا امام ہوگا۔ 2 مصروں کے لیے محنت کی ہے ساری۔ علی کا بیٹا امام ہوگا، سبھی محمد، بھائی جان پڑھ میں رہا ہوں، پیچھے تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی کا بیٹا امام ہوگا۔ دیکھو اسے خطیب ہونے کا حق ہی نہیں جس کی نظروں کے ہدف میں ہر چہرہ نہیں ہوتا۔ اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، سبھی محمد صفوں میں ہوں گے، علی کا بیٹا امام ہوگا، سبھی محمد